أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 7750 7750. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے ٹورسٹ فرشتے ہیں. جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے جو مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کو عرض کی. رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول بہت پیارا رسالہ ہے. قسمیں کھانے کی عادت تو بہت لوگوں کو ہوتی، سچی جھوٹی بل لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. قسم کی تعریف کیا ہے، قسم کی قسمیں کیا ہیں، سب سے پہلی جھوٹی قسم کس نے کھائی، قسم کا کفارہ کیا ہے، کفارہ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے اس مختصر رسالے میں جمع فرمائے. اور جو خوش نصیب اس رسالے کو پڑھے امیر اہل سنت نے ان کے لیے دعا بھی دی ہے. یا رب جو رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول 11-11-17 تک پورا پڑھ لے اسے جھوٹی قسمیں کھانے کے گناہ سے محفوظ رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس درود پاک کی فضیلت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں اور مل کر وہ بھی درود پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رضا جاری و ساری ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں عطا فرمائیں، بہت علم عطا فرمایا، بہت اچھے اخلاق عطا فرمائے. آپ کی طبیعت بہت اچھی تھی اور آپ والدین کے معاملے میں بھی بہت اچھے تھے. والد صاحب کا جب انتقال ہوا، آپ کے والد صاحب بھی مفتی تھے اور اعلیٰ حضرت نے جو بنیادی علم جو سیکھا اپنے والد سے اور اپنے دادا سے سیکھا. عام طور پر گھر میں بچے باپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ سکھانا کیا ہے وہ تو بات تک نہیں مانتے، مگر اعلیٰ حضرت کے والد بڑے باعمل مفتی تھے اور دادا بھی بہت بڑے مفتی تھے اور اعلیٰ حضرت بھی بڑے سعادت مند تھے، والد سے سیکھا کرتے تھے. تو بہرحال والد صاحب نے جب انتقال فرمایا تو اب جتنی بھی جائیداد تھی اس کے مالک اعلیٰ حضرت تھے، مگر آپ والدہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ مفتی اسلام ہیں اور اس کے باوجود
آپ کو دینی کتابیں خریدنی ہوتی یا معمولی سی بھی رقم کی ضرورت ہوتی تو ماں کی خدمت میں ریکویسٹ کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اپنی ضرورت پیش کرتے، اگر والدہ اجازت دیتی تو آپ کتابیں منگواتے۔ بعض ہوتے ہیں بڑے سعادت مند، اپنی تنخواہ جو ہے، اپنی جو سیلری ہے وہ ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور پھر ماں سے کہتے ہیں کہ امی میری یہ ضرورت ہے، اتنے مجھے دے دیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں لفٹ ہی نہیں کراتے، جو کچھ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، موج کرتے ہیں، ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ بد نصیب ہیں جو ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بہت سعادت مند تھے اور ماں باپ کا بہت ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ان کا نام ہے حامد رضا خان، یہ ان کا لقب ہے حجت الاسلام، بالخصوص عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے اور مفتی اسلام، بڑے بعمل۔ تو یہ بچپن میں اعلیٰ حضرت ان کو پڑھایا کرتے تھے، بھی یہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، اور آپ پڑھا رہے تھے، پہلے آپ پچھلا سبق سنتے تھے پھر اگلا سبق دیتے تھے۔ اب پچھلا سبق سنا اپنے شہزادے سے تو یاد نہیں تھا، تو کچھ اعلیٰ حضرت نے کچھ جھڑکا، کچھ سزا دی، معمولی سزا کوئی دی جس کی شریعت نے اجازت دی۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ رہی تھیں، بچے کی دادی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت سزا دے رہے ہیں میرے پوتے کو، تو آپ فوراً جلال میں آئیں اور اعلیٰ حضرت کی کمر پر وہ ایک دو ہاتھ مارے، میرے حامد کو مارتے ہو؟ اب اعلیٰ حضرت کا رپلائی کیا تھا؟ مفتی اسلام، بہت بڑی شخصیت اعلیٰ حضرت، مگر ماں کے سامنے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فوراً جھک کر کھڑے ہو گئے، پتہ کیا فرمانے لگے؟ اماں اور ماریے، اماں اور ماریے، جب تک آپ کا غصہ نہ ہو ماریے، غصہ آپ کا ختم نہ ہو ماریے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت سر جھکا کر کھڑے رہے یہاں تک کہ والدہ خود ہی واپس تشریف لے گئے۔ اور پھر جب بعد میں اس واقعے کا اعلیٰ حضرت کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہا ذکر کرتی تو رونے لگ جاتی۔ وہ پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، میں نے اپنے ایسے فرما بردار بیٹے کو مارا، افسوس میں نے ایسا کیوں کیا۔ ایسے تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی، آپ نے شان اعلیٰ حضرت میں جو منقبت لکھی ہے، آپ اس میں لکھتے ہیں آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت قادری ہیں، غوث پاک سے نسبت رکھنے والے، شعال رسول آپ کے مرشد کا نام ہے، اور آپ پٹھان ہیں برادری کے لحاظ سے۔ آپ کے آبا و اجداد نے قندھار افغانستان سے ہجرت کی تھی، تو آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو مومنوں کی آبرو ہیں۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، ہے عرب کے عالموں کا مدح خاں سارا جہاں، اور وہ تیرے ہیں مدحا، اور وہ تیرے مدحا خاں احمد رضا خاں قادری۔ مکے اور مدینے کے جو علماء اور مفتیان اسلام ہیں وہ ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اپنی منقبت میں بتا رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت مکے اور مدینے میں حاضر ہوتے تھے تو علماء بھی آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتے تھے، اور
اسناد کی اجازت لیا کرتے تھے، احادیث کی اجازت لیا کرتے تھے، آپ سے دینی مسائل میں سیکھا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ ایک بار حج پر روانہ ہوئے تو اس میں آپ نے اپنی امی جان سے کس طرح اجازت کی ترکیب بنائی، اس کا بھی واقعہ بہت پیارا ہے، اس کی حکایت بھی بہت پیاری ہے۔ چنانچہ مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے مفتی اعلیٰ حضرت کے تو شاگرد ہیں، یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان، اور اعلیٰ حضرت کے بچوں کی امی، یہ حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئیں تو اعلیٰ حضرت ان کو اگلے شہر تک پہنچانے گئے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کا ارادہ سفر حج کا نہیں تھا، کیونکہ پہلے آپ فرض حج ادا کر چکے تھے۔ چند قدم چھوڑنے کے لیے جانا تھا اپنے شہزادے کو، بچوں کی امی کو اور اپنے بھائی کو، تو اعلیٰ حضرت کو اپنا نعتیہ کلام یاد آ گیا۔ عاشق رسول ہے نا، عاشق رسول نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، وائے محرومی قسمت میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ اعلیٰ حضرت کو مدینہ یاد آ گیا اور اعلیٰ حضرت بے چین ہو گئے، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اب اعلیٰ حضرت نے قصد کیا کہ بارگاہ رسالت میں نے حاضری دینی، اب والدہ کی اجازت لینی تھی۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ فرض حج کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، ہاں نفل حج کریں تو ماں باپ کی اجازت لیں، ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، اور کس طرح حاضر ہوئے؟ آپ پہنچے اور والدہ ماجدہ چادر اوڑے آرام فرما رہی تھیں، تو اعلیٰ حضرت نے، مفتی اسلام نے، 14ویں صدی کے مجدد نے اپنی امی کے قدموں پر سر رکھ دیا، تو والدہ ماجدہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی مجھے حج کی اجازت دے دیجیے۔ تو امی جان نے فرمایا خدا حافظ۔ تو اعلیٰ حضرت اسی وقت الٹے پاؤں جو نا باہر تشریف لے آئے، اور فوراً وہ اسٹیشن پہنچے۔ تو جب آپ کی حج سے واپسی ہوئی تو اس وقت پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت ابھی اسٹیشن پر نہیں پہنچے تھے، تو امی نے کہا تھا کہ انہیں بلاؤ، میں نہیں اجازت دیتی، مگر اعلیٰ حضرت تو سفر شروع کر چکے تھے اور چلے گئے تھے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی گھر کے اندر، گھر کے افراد میں کیسی پوزیشن تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ پر کتنی مہربان تھیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت نے گھر سے رخصت ہوتے وقت جس برتن میں وضو کیا تھا، اعلیٰ حضرت کی امی نے واپس آنے تک اعلیٰ حضرت کے وضو کا پانی پھینکنے نہ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی امی بھی اعلیٰ حضرت سے متاثر اور اتنی محبت کرتی تھی، سبحان اللہ۔
فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ ملفوظات اعلی حضرت میں، اور ملفوظات اعلی حضرت وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان جو کہ مفتی اعظم ہند، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے مرتب کیا۔ اعلی حضرت کے والد صاحب جو ہیں رجب کے مہینے میں خواب میں جلوہ گر ہوئے اور اعلی حضرت سے فرمایا احمد رضا رمضان میں تمہیں بیماری ہوگی اور زیادہ ہوگی، روزانہ چھوڑنا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بحمد اللہ جب سے روزے فرض ہوئے نہ کبھی سفر میں چھوڑے نہ مرض کی حالت میں روزہ چھوڑا۔ رمضان آیا بیمار ہوا، بہت بیمار ہوا، مگر بحمد اللہ روزے نہ چھوڑے، آپ نے روزے نہیں چھوڑے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب دور کے رشتے تھے، دور کے رشتے میں چچا ہوتے تھے اور زمینوں کا کام گاؤں میں وہی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب زندگی میں ان سے ناراض ہو گئے، فرمایا اب ان سے گاؤں کا کام نہ کروائیں۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے فرصت نہیں ہوئی، گاؤں کے کام پر کوئی قابل اعتماد شخص درکار تھا اور تھے وہ قابل اعتماد، مگر چونکہ والد صاحب نے منع کیا تھا تو اب میں پریشان تھا، ہیں قابل اعتماد، رکھنا ان کو ہے، مگر والد صاحب نے منع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز وصال کے بعد والد صاحب خواب میں تشریف لائے اور خواب میں انہی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ تو فرماتے میں سمجھ گیا کہ والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ ان سے کام آپ لے لیں۔ اعلی حضرت اپنے ماں باپ کا اتنا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعلی حضرت کے صدقے میں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے۔ آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے زمانے میں، آپ کو کیا معلوم، تو پہلے آئے نا، ماں سے پہلے آیا، تجھے زیادہ پتا ہے، تو باپ سے پہلے آئے، تجھے زیادہ پتا ہے۔ تو یہ بیوقوفوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی نالائق لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، احمقوں کی باتیں ہوتی ہیں ایسے۔ ماں کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا، آپ کو کیا معلوم، آپ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، والد کو کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں، تو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، یہ ہماری جنت و دوزخ ہے، ان کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، ان کی ناراضی میں اللہ رسول کی ناراضی ہے۔ تو اعلی حضرت اپنے ماں باپ کو بہت ادب اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے انشکرلی ولی والدیک، یہ کہ حکمان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن والدین کا شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7830 7830، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ عز و جل کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 757 757، فرمایا رب کی رضا باپ کی رضامندی میں اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون؟ فرمائے تمہاری ماں۔ پھر عرض کی، فرمائے تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی،
تو یہی فرمایا تمہاری ماں، پھر عرض کی فرمایا تیرا باپ، پھر قریبی کا زیادہ حق ہے، پھر جو اس کے قریبی ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5971 5971۔ باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا۔ اللہ کرے ہم اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے میں اعلی حضرت کے صدقے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماں باپ کا ادب احترام رہتا ہے، بیٹا کتنا بڑا عالم بن جائے، بیٹا کتنا بڑا افسر بن جائے، کتنا سیٹھ صاحب بن جائے، کتنا بڑا کہیں کسی مرتبے پر پہنچ جائے، ماں باپ کا تو بیٹا ہی ہے نا۔ تو اس لیے ماں باپ کا ادب احترام کبھی بھی دل سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔